السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن اور عدلیہ کیا یہ پاکستان کے آئین کو فالو کریں گے یا مہروں کا کردار ادا کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی چھینی گئی نشستوں کی واپسی ممکن ہو سکے گی؟ سیاسی استحکام کے لیے ان نشستوں کی واپسی ناگزیر کیوں؟ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے کیا کارکردگی سر انجام دے سکیں گے؟ ان موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ہمارے سلطان سکندر راجہ وہ انتہائی متنازع انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے آئین کو فالو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کی تمام تر ہمدردیاں اور وابستگی ایسی جگہوں سے ہیں جو آئین سے مغائر ہیں، اور ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایک جذباتی وابستگی ہے اس کی وجہ سے بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ عالمی برادری پاکستان میں ہونے والے دھاندلی زدہ انتخابات کی تحقیقات چاہتی ہے، اور ہماری وزارت خارجہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ تحقیقات نہیں کروائیں گے اور ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال تھوڑی سی گمبھیر اس لیے ہے کہ پاکستان کوئی دنیا سے الگ تھلگ ملک نہیں ہے، اور نہ یہ کسی اور سیارے پہ موجود ہے، یہ تو اسی دنیا میں اسی سیارے میں موجود ہے۔ دنیا کی باتیں سننا پڑتی ہیں اور ان پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک طے شدہ الیکشن ہے اور اس میں یہ طے شدہ نتائج ہیں تو ان کو تبدیل کرنا یا انہیں آئین کے مطابق کرنا شاید انہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے پاکستان کے آئین کو ہمیشہ پسے پشت ڈالا ہے اور ابھی بھی وہ یہی کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کے پاس جو باتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی شاکیان تھے، کسی کو بھی انہوں نے سلیقے سے ڈھنگ سے سننا ہی گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آگے تاریخیں دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ اور آج کی جو صورتحال تھی الیکشن کمیشن میں، اس میں کوئی بھی ایسی بلکہ انہوں نے یہ قبول ہی نہیں کیا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی رپورٹس پہ ایکشن نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں جو بھی گئے ہوئے تھے جو شاکیان ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میڈیا کی رپورٹس پہ نہیں جناب چیف صاحب، آپ صرف فارم 45 پہ ایکشن لیں۔ یہ جو فارم 45 ہے اس کو دیکھیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ کو نظر آ جائے گا صورتحال کیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے دھاندلی کرنی ہے اور اسی پہ ہم نے قائم رہنا ہے، تو شاید وہ آئین کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے اور اسی لیے وہ لمبی تاریخیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے مضمرات مملکت پاکستان کو بھگتنے ہوں گے۔ عدلیہ جو ہماری کمال کی عدلیہ ہے، جو 136 نمبر پہ کہا جاتا ہے موجود ہے، ابھی اس کے پاس ایک موقع تھا کہ جب عمران خان کا انتخابی نشان آپ نے واپس لینا تھا تو آپ کہہ دیتے کہ ہم آرٹیکل 17 کے تحت ہیں، ہم یہ نشان واپس نہیں لیں گے، یا اس میں کوئی ایسی چیز رکھ دیتے کہ یہ جو لوگ ہیں جو وہ نامزد کریں گے پی ٹی آئی والے، یہ کل ہارس ٹریڈنگ کی نظر نہیں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایک پلین کے تحت ہوتی ہیں، اور بھلے ہی وہ پاکستان کے خلاف ہو، جمہوریت کے خلاف ہو، سالمیت کے خلاف ہو، یہ جو حق حکمرانی عوام کا اس کے خلاف ہو، تو یہ شاید اس کو اتنا زیادہ اس کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ ابھی عدلیہ میں عدلیہ میں جتنے بھی ہمارے قابل احترام ججز ہیں، ان کے بارے میں جو عمومی رائے ہے وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو عدلیہ یا جو عدالتیں 2 ہفتوں میں 3 فیصلے دیں اور پھر وہ انتخابی نشان بھی واپس لیں، تو ان کے بارے میں سوالات ضرور اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں۔ اب اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں یا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں، ہمارا جو نظام عدل ہے اس پہ کتنے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہماری عدلیہ اور الیکشن کمیشن اس وقت اس پوزیشن میں کہ اگر وہ پاکستان کے استحکام کو عزیز سمجھتے ہیں یا ان کے لیے یہ ناگزیر ہے، تو وہ اس وقت اس پوزیشن میں ضرور موجود ہیں کہ وہ آئین کو فالو کریں، لیکن اگر وہ آئین کو فالو نہیں کریں گے تو سیاسی عدم استحکام یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو فلاسفر سقراط بقراط جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ادھر اسلام آباد پنڈی میں، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نتائج ان کی مرضی کے مطابق ہیں،
یا جو سیاسی ہماری لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہم بس آ گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے 1,70,00,000 لوگوں نے اس نظام پہ، اس سسٹم پہ عدم اعتماد کیا ہے، اور یہ عدم اعتماد رکنے والا نہیں ہے، یہ آگے بڑھتا رہے گا. اور اس کو روکنے کا واحد ذریعہ یا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ آئین کو، قانون کو فالو کریں، آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں. اگر آپ کو مملکت پاکستان سے رائی برابر بھی پیار ہے یا اس کی ضرورت اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو آئین اور قانون کو فالو کریں. ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بڑا انہیں چیزیں، جو ماضی کے سارے قصے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑا انہیں شوق ہے اپنے ملک کا آئین اور قانون درست کرنے کا، انہیں بڑا جذبہ بھی ہے. تو انہیں یہ کیوں نہیں محسوس ہو رہا کہ اس وقت پورا ملک سڑکوں پہ ہے؟ یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل عالمی برادری میں جو جگ آسائی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کا تو قاضی صاحب کے پاس بڑا آسان راستہ ہے، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے. اور یہ ان کا اس طرح متوجہ نہ ہونا، یہ ان عالمی سطح سے لے کے اندر سول سوسائٹی، ووٹر، سب لوگ جو ہے ان کو اضطراب میں مبتلا کر رہے ہیں، اور اس اضطراب کے کبھی بھی مثبت نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. جتنا جلدی ہمیں قانون اور آئین کی بالادستی کی طرف جائیں گے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا. ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو چھینی گئی نشستیں ہیں، اگر وہ واپس ملیں گی تو یہ سیاسی استحکام کی خشت اول ہے. اس سے آگے ماحول بنے گا، اور اس سے ان کو جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے انہیں بھی لگے گا کہ نہیں ہم نے ووٹ کیا تھا اور ہمارے ووٹ کی وجہ سے یہ ممبران اسمبلی اب آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے جی اب ہمیں اطمینان ہے، وہ قوم کو اطمینان ہو جائے گا. اگر یہ صورتحال برقرار رہے گی جیسے کہ آج تک کی صورتحال کے مطابق، تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو آئین کو فالو کرنے کی طرف نہیں جا رہا. آج کی واحد اچھی خبر جو ہے وہ صرف یہ ہو سکتی ہے، گو کہ اس کے آگے نتائج کیا ہوں گے اس پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اون چودھری کی جو بالکل ہارا ہوا بندہ ہے، لیکن چونکہ اس نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تھی اور انتہائی بیہودہ الفاظ استعمال کیے تھے، تو اون چودھری کی نشست جو اس نے دانلی سے جو اس کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جیتنے کا، وہ واپس لینے کا الیکشن کمیشن نے کہا ہے. اگر وہ واپس ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے واحد اچھی خبر یہی ہے، لیکن آگے اس کو فارم 45 کے مطابق اس کا فیصلہ بھی پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. اگر آپ پاکستان کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو آئین اور قانون کی کتابوں کو کھولنا ہوگا، ان پہ جو گھر پڑی ہوئی ہے اس کو جھاڑنا ہوگا. اب ہم آتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت 4-6 مین لیڈر ہیں ان میں وہ شامل ہیں. تو علی امین گنڈاپور کو اس وقت یہ کہا گیا کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں بہت سارے دیگر لوگ بھی تھے، انہیں بھی وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا تھا. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جنگ کی صورتحال میں ہے. اس کو ابھی تک پاکستان کے ان اداروں نے تسلیم نہیں کیا کہ جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے سیاست میں مداخلت کرنا. اب وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اگر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ بن جائیں گے چونکہ وہاں پہ 2/3 اکثریت ہے پی ٹی آئی کے پاس. اب علی امین گنڈاپور کو آپ اگر اس کو تنگ کریں گے یا پٹھانوں کو تنگ کریں گے، پختونوں کو تنگ کریں گے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے بالکل پڑوس میں کابل بھی ہے اور دیگر انٹرنیشنل قوتیں بھی یہاں پہ انوالو ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں. پشتونستان کی بات تھوڑی سی پرانی ہے لیکن چلتی رہی ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ اگر آپ کو اس ملک سے ابھی آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں. آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمشنر نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہوئے ہیں. اب آ کے جب وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہوا، یہ چھوٹی حرکتیں ملک کو عدم استحکام میں لے کے جا رہی ہیں. ان سے کوئی ملک میں استحکام نہیں آنے والا. علی امین کو کام کرنے دیا جائے صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، چونکہ وہ ایک جنگ بھی لڑیں گے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے صوبے کو آگے لے کے بھی جائیں گے. یہ چیزیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کا جو مینڈیٹ ہے، جو عوام نے جس کو اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اس کو قبول کرنا سب کے لیے ناگزیر ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ علی امین صوبے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کی جنگ بھی لڑیں گے. اور یہ درست بات ہے کہ اگر آپ ایک جماعت کے خلاف، ایک لیڈر کے خلاف
جب کھڑے ہو جائیں اور تمام اداروں کو ساتھ کھڑا کر لیں تو اس پہ جنگ لڑنی پڑتی ہے. امید ہے کہ یہ جو ادارے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف کھڑے ہیں یہ شاید ری وزٹ کریں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, اور ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے. اگر مخلوط حکومت آپ نے بنا دی ہے لیکن اس مخلوط حکومت کو بھی چلانے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے. ملک کے لیے سوچیں اور ملک کو ہی مقدم رکھیں, یہ سب کے لیے ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.